السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم والدین، آج آپ سب سے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو کرونا کی وبا کی وجہ سے، کرونا کی وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح سے کام ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہماری حکومت ہے، پاکستان گورنمنٹ ہے، پاکستان کی آرمی ہے، اور ہمارے انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں اور ہمارے ادارہ جات ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارہ جات ہیں، اور اسی طرح سے میڈیا ہے۔ یہ سب لوگ مل کر ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، جو SOPs انہوں نے طے کیے ہیں، اور اسی طرح سے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ان سب پر عمل کرنا تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے ان سب کا ساتھ دینا، چونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا مافیا ہے جو اس وبا کے اثرات کے نام پر اور وبا سے نجات کے نام پر در حقیقت اس وبا کو فروغ بھی دے رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو اس وقت ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں خود بھی ذاتی طور پر اور بالخصوص ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسل کو اس وقت اس کرونا کی وبا کے نام پر نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو نفسیاتی میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے، آپ دیکھیے یعنی مریضوں کی تعداد کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت ایک نئی لہر یعنی جس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز جو کہ مسیحا کے طور پہ کام کرتے ہیں، ہمارے ہاسپٹلز جس میں دیگر طبی عملہ لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے دن رات کوشاں ہے اور عمل پہم میں مصروف ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ان سب کو اور سماجی شخصیات میں سے اگر کوئی شخصیت ڈاکٹرز میں سے یا سماجی شخصیات میں سے کوئی اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کہ وہ اس میں ہوتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال یہ مافیا جو خوف و ہراس پھیلانے کی ذمہ داری جس نے لی ہے اور جن کے اپنے عزائم اور مقاصد ہیں، وہ اس خوف و ہراس کی فضا کو اس قدر ان کی تعداد کو، مریضوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ خاص طور پہ ہماری نئی نسل، ہمارے اسکول گوئنگ چلڈرن، ہمارے کالج میں جانے والے بچے اور بچیاں، ہماری ینگ جنریشن اس قدر زیادہ نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے۔ اور اس نفسیاتی مریض کے بڑھنے کے کیا یعنی اثرات بچوں پر کیا اس وقت یعنی مرتب ہو رہے ہیں۔ بچے اس وقت ہر جھوٹی خبر پر اور ہر جھوٹ پر یقین کرنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ بچے، ہمارے مسلمانوں کے بچے، پاکستان کے بچے، پاکستان کے رہنے والے جو ایک اللہ اور ایک رسول پر، اس کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ہر افواہ پر یقین کرنے والے بنتے جا رہے ہیں، اور یہی اس مافیا کی سب سے بڑی کوشش اور سازش ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں والدین ہونے کی حیثیت سے، ہمیں اساتذہ ہونے کی حیثیت سے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، اپنے بچوں کو اس خوف و ہراس کی فضا سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بیماری سے بچنے کے لیے جو SOPs گورنمنٹ نے اور دیگر طبی اداروں نے طے کیے ہیں، ان پر بھی عمل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا جو ایمان اور یقین ہے اس کی پختگی کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور اسی طرح سے ان وباؤں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں، ان وباؤں سے بچنے کے بارے میں جو اللہ کی ذات پر ایمان اور اعتقاد ہے، اس پر ایمان کو متزلزل ہونے سے بچانا، یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسی مافیا کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے حکومتیں سکولز ابھی تک اوپن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، اور اسی وجہ سے والدین کی بہت بڑی تعداد بھی بچوں کو اسکول بھیجنے پر رضامند نہیں ہے۔ تو والدین سے میری یہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچنے کے SOP ضرور سکھائیں، اور حکومتیں اور اسی طرح سے دیگر ادارے، ڈاکٹرز اور دیگر جو عملہ ہے جو آپ کو SOPs فراہم کر رہے ہیں، ان پر ضرور عمل کریں، لیکن بچوں کو جھوٹ پر، افواہوں پر اور بیماریوں کے نام پر مستقل
ایک نفسیاتی مریض مت بنائیں۔ یہ ایک ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو سکے، اور شاید یہ مافیا یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسی نسل تیار ہو جائے پاکستان میں جو ان کی پھیلائی ہوئی ہر بات پہ فوراً دل و جان سے وہ ایمان لے آئے، اور نفسیات جسمانی طور پہ بظاہر یہ صحت مند ہوں اور یہ اس بیماری سے محفوظ ہوں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ ہر وقت اپنے آپ کو اسی بیماری کا مریض سمجھیں، یہ ہر وقت اپنے آپ کو جھوٹی افواہوں اور خبروں پر یقین کرنے والے یہ بن جائیں۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے، میں اب والدین سے اور اساتذہ کرام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بچوں کو یعنی احتیاطی تدابیر اور خوف و ہراس میں فرق کو سمجھایا جائے، اور اسی طرح سے بچوں کو خاص طور پہ ایسا میڈیا جو صرف جس کی ڈیوٹی اور جس نے اپنے ذمے یہ کام لے لیا ہے کہ ہر وقت اس نے ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کر کے رکھنی ہے، ڈاکٹرز کے بارے میں پروپیگنڈا عروج پر اس نے کر کے رکھنا ہے، اور جو انسان اس بیماری سے صحت مند ہو جاتے ہیں ان کا تو وہ ذکر ہی گول کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا سے دور رکھیں۔ آپ کا یہ ذمہ ہے، ہمارا یہ ذمہ ہے کہ جو خبر ضروری ہے وہ ہم اپنے بچوں تک کنوے کریں، احتیاطی تدابیر انہیں بتائیں اور بس۔ اور اسی طرح سے بچوں کو مساجد میں، عبادت گاہوں میں، دینی مراکز میں جانے سے مت روکیں۔ اسی طرح اور ایس او پیز کے تحت، ایس او پیز کی پابندی کرتے ہوئے دین پر عمل کرنے سے بچوں کو مت روکیں۔ بچے نفسیاتی مریض بن کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا یہ ہمارا دین، ہماری یہ دینی عبادات، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، یہ شاید اس بیماری کو یعنی پھیلانے میں اس وقت بہت زیادہ یعنی یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی اور یہ باطل جو نظریات ہیں یہ بچوں کے ذہن سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کو اس میڈیا سے بچاتے ہوئے دینی جو تعلیمات ہیں، بچوں کو قرآن کا ترجمہ آپ پڑھائیے، بچوں کو گھروں میں رہ کر علماء کے دروس سنوائیے، بچوں کو جو دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایسی ویڈیوز موجود ہیں میڈیا پر، یوٹیوب پر، جیسا کہ ہم نے بھی اپنے اسکول کا ینگ اسکالرس اسکول اینڈ کالج کے نام پر جو یوٹیوب پر چینل بنایا ہے، اور اسی طرح سے تقریباً ہر ادارے نے بنایا ہے۔ تو آپ ینگ اسکالر اسکول کے اس یوٹیوب چینل پر جائیے، اس پر جتنی آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے ویڈیوز ہیں، والدین کی تربیت کے لیے ہیں، اساتذہ کی تربیت کے لیے ہیں، اور عام کمیونٹی کی تربیت کے لیے ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، بچوں کو آپ دکھائیے، اور اس کے علاوہ بھی علماء کی، قاری حضرات کی اور مبلغین کی ویڈیوز آپ بچوں کو سنوائیے، جس سے ان کا حوصلہ اور ایمان جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو، اور وہ بچے اس نفسیاتی جو ہے وہ امراض سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح سے بچوں کو جھوٹی خبر پھیلانے سے منع کریں، خود بھی باز رہنا چاہیے ہمیں، کسی کے بارے میں خبر سنیں تو اس کو مت آگے پھیلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کے وہ آگے پھیلا دے، آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو بچوں کی یہ عادت فوری طور پر روکیں، اور بچوں کو یعنی ایسے مریضوں کے ساتھ یا ان مریضوں کے لواحقین کے بارے میں منفی یعنی خیالات اور جذبات اپنے ذہن میں یعنی بچوں کے ذہن میں مت پنپنے دیجیے، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں جو ہیں وہ بچوں میں آپ اجاگر کیجیے۔ تو آخر میں پھر اپنی ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ بیان کروں گا کہ بچوں کو مرنے سے پہلے مت مرنے دیجیے، بچوں کو مرنے سے پہلے مت ماریے۔ اس یعنی مافیا کی سازش کا شکار ہو کر، اس مافیا کے ان مقاصد کا شکار ہو کر بچوں کو خواہ وہ جسمانی طور پہ ہمیں صحت مند نظر آئیں، لیکن وہ دماغی اور نفسیاتی طور پر وہ اس بیماری کا اور اس کے اثرات کا وہ شکار ہو چکے ہوں، یہ ہم سب کا فرض ہے، یہ والدین نے کوشش کرنی ہے، اساتذہ اکرام نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔